اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، اس کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ سن کر اشش کر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص پر اپنی رحمت اور نظر کرم کرتا ہے تو کس طرح پھر اس کا بیڑا جو ہے یہ پار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا اور کیا اس کا اختتام ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ ایک طرح لمبا کرتا پہنتا، آپ کی طرح کا لمبا کرتا وہ پہنتا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا اور تھوڑا غصے سے بولتا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ یعنی مولانا رومی لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے بالکل اسی طرح وہ شخص بھی کرتا تھا۔ آپ ہی کی طرح لمبا کرتا پہنتا، آپ ہی کی طرح چھڑی پکڑتا اور آپ ہی کی طرح تھوڑا غصے میں بولتا، یعنی ہر وہ کام کرتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ وہ ان کی نقل اتارتا تھا، لیکن اس نقل اتارنے نے بھی دیکھیں اس کا بیڑا کس طرح پار کر دیا ہے۔ جب کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا، اس شخص کو انہوں نے اس بستی سے نکال دیا۔ تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر گیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائے غسل دیجئے، کفن دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر یہ کہا، اے موسیٰ جا فلاں درخت کے نیچے فلاں جگہ میرا ایک بندہ انتقال کر گیا، اسے تو نے جا کے اٹھانا ہے، اسے غسل دینا ہے، اسے کفن دینا ہے اور تدفین کر دے۔ تو پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی ایمان افروز چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ اسے مزید لوگوں تک شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے، اپنی ٹائم لائن پہ سے شیئر ضرور کرنا تاکہ کسی کا اور کا بھلا ہو جائے کہ اچھی چیزیں جو ہیں ان کی نقل کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت وہاں پر پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو نقلیں اتارتا تھا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے رب العالمین، اے دونوں جہانے کے مالک، اے خیر الرازقین، اے علیم بذات الصدور، مالک تو بے نیاز ہے، بے چارہ، سوال تو نہیں پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائے کہ وہ نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے جو تیری نقلیں اتارے، میرا کلیم کی نقلیں اتارے، میں اسے کیسے جہنم میں ڈال دوں۔ اے موسیٰ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے موسیٰ کی نقلیں اتارنے والا جہنم میں جائے۔ اے موسیٰ، رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، لیکن مرتے وقت میں نے اسے اپنا ایمان نصیب فرمایا، وہ تیرا کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ کیوں پڑھوایا کہ کیونکہ وہ اللہ کے کلیم کی وہ نقلیں اتارتا تھا، تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کلیم کی نقلیں اتارنے والا جہنم میں جائے۔ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم فرمانے لگے موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سنور کے نکلتا تھا، جب وہ تیری طرح بن سنور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے بڑا پیارا سا لگتا تھا، اس لیے میں نے ایمان اسے نصیب کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
سوچو کتنی بڑی سعادت اس سے نصیب ہوئی ہے۔ تبھی تو سب مسلمانوں کو چاہیے، ہر کلمہ گو نبی کا جو ہے اس سے چاہیے کہ اپنے اختتام خاتمہ بالایمان کی دعا کرے۔ تبھی تو ہم اپنی نماز و روزوں میں خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے ہیں۔ سوچو اگر موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے والے پر اللہ کو اتنا پیار آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہے، جو رحمت للعالمین ہے، کہ رنگ میں جو محبوب رب العالمین ہے، کہ رنگ میں ڈلنے والے پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نہیں کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تو اپنا لے، اللہ پاک ایمان تیرے اندر خود ڈال دے گا، جس طرح اس شخص کے اندر ڈال دیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔